وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اس بات پہ تمام بزرگان دین و علماء کرام کا اتحاد و اتفاق ہے کہ یہ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر کمی اور زیادتی کرتا ہے تو بدعت ہے۔ چنانچہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مبارک نہایت ہی سادگی کے ساتھ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نکاح پڑھایا، صحابہ کرام جمع ہوئے اور ہدیے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی، مشکیزہ اور تکیہ جس میں چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چادر دے کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تمام چیزیں پیش کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانیاں نہ ہو، بلکہ سہولت اور آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جیسا کاش کے دور حاضر کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دور حاضر میں غیر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی فرزندان اسلام نے بھی جہیز میں مبالغہ کر لیا ہے۔ اس کی مثال پیش کرنا شریعت میں بہت مشکل ہے۔ نیز افسوس اس بات پہ کہ مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوئی غرض اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عظیم شخص وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہیز کی لالچ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے مزید دولت کی لالچ نہیں ہے۔ جاگ جاؤ مسلمانوں اور اعلان کر دو کہ ہم اس فتنے کو مٹا کر ہی ہم ٹھنڈی سانس لیں گے۔ یہ سنت رسول کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مہلک بیماری ہے جس نے ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے کانوں میں یہ شکایتیں سن رہے ہوں گے کہ فلاں بنت فلاں کے گھر کی عزت پامال کر دی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ رسا غریب ہیں اور اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کا نکاح کر سکے۔ اگر جہیز کا رواج نہ ہوتا تو ایسا معاملہ ہرگز پیش نہ آتا۔ یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ طریقت مولانا ملت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص تعویذ لینے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی پاگل ہو گئی ہے، اور پھر حضرت مولانا دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لڑکیوں سے نوازا تھا، میں نے انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اسی طرح میری دوسری لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی زمین میں دفن کر دیا، یہاں تک کہ میری 7 بیٹیاں پیدا ہوئی، میں ان کے ساتھ یہی معاملہ کرتا رہا، اسی بنا پر میری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو حضرت مولانا دریافت کیا کہ تم نے اپنی لڑکیوں کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکوں۔ پھر اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محترم دوستو، اس واقعے کے بعد رونے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف جہیز کی بنا پر سارا گھر اجڑ گیا۔ اگر یہ لعنت ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی تو یہ ہولناک صورت ہرگز پیش نہ آتی۔ لہذا اس عظیم فتنہ کو مٹانا ہمارا ایک اہم فریضہ ہے، اور جن مسلمان بھائیوں کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں بطور مثال کچھ لڑکیوں کی شادی کرائیں، جس سے لوگوں کو یہ نمونہ ملے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو غریب اور مجبور اور بے سہارا لڑکیوں کو شادی کرنے کا نصب کر رہے ہیں۔ ہم زمانے کے گمراہ اور ذلیل لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں ملیں گے، ہم ان کی باتوں میں ہرگز نہیں پھنسیں گے۔ ہم دنیا کے ان تمام لوگوں کو کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ اس شخص نے فلاں شخص نے اپنے لڑکوں کی شادی میں اتنا خرچ کیا اور اس نے یہ چیز دی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بگاڑی پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام خداوندی کی نافرمانی بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔